خالد بن ولید رضی اللہ کا جنم مکہ کے مشہور قبیلے قریش میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام ولید بن مغیرہ تھا جو اپنے زمانے میں بہت عزت دار اور امیر آدمی تھے۔ خالد رضی اللہ بچپن سے ہی بہادری، تلوار بازی اور یدھ کوشل میں ماہر تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے وہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے بڑے سپہ سالاروں میں سے تھے۔ جب رسول اللہ نے اسلام کی دعوت دی تو شروع میں خالد رضی اللہ اسلام کے مخالف تھے۔ غزوہ احد یعنی احد کی لڑائی میں انہوں نے اپنی فوج کو بہت چالاکی سے موڑ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ شہید ہوئے اور مسلمانوں کو بہت غم ہوا، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ دل سے سچائی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ انہیں یہ سمجھ آنے لگا کہ اسلام کا پیغام سچا ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ 8 ہجری میں یعنی ہجرت کے 8ویں سال انہوں نے دل سے توبہ کی اور مدینہ منورہ پہنچے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسکرا کر کہا، اے خالد، اللہ نے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کے بعد سے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ اب وہی تلوار جو اسلام کے خلاف اٹھی تھی اب اسلام کی حفاظت کے لیے چلنے لگی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد نے کئی بڑی لڑائیوں میں سپہ سالار بنایا گیا۔ انہوں نے ایسی جنگیں لڑیں جن سے اسلامی فوجوں کو جیت ملی اور اسلام عرب کی سرزمین سے آگے پھیلنے لگا۔ یہ لڑائی اسلام کے شروعاتی دور کی سب سے مشکل جنگوں میں سے تھی۔ رسول پاک نے ایک لشکر بھیجا تھا جس میں حضرت زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کو باری باری سپاہ سالار بنایا گیا تھا، لیکن جب یہ تینوں شہید ہو گئے تو خالد بن ولید نے جھنڈا سنبھالا۔ انہوں نے اپنی ادبھت یدھ رننیتی سے روم کی بہت بڑی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ رسول پاک نے مدینہ میں ہی یہ بات بتائی اور فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلوار نے سنبھال لیا ہے۔ یہیں سے انہیں اپادھی ملی سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار۔ خالد بن ولید رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ کے دور میں کئی زبردست فتحیں۔ انہوں نے یمامہ، عراق، ہرا اور دمشق سیریا تک اسلامی حکومت کا جھنڈا بلند کیا۔ ان کی فوجی چالیں اتنی شاندار تھیں کہ دشمن انہیں دیکھ کر ہی ڈر جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی جنگ میں ہار نہیں مانی۔ لگ بھگ 100 سے زیادہ جنگیں انہوں نے لڑیں اور ہر بار کامیابی حاصل کی۔ غزوہ یرموک اسلامی اتہاس کی سب سے بڑی لڑائیوں میں سے ایک۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی جبکہ رومی فوج لاکھوں میں تھی، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سمجھداری اور اللہ پر بھروسے نے مسلمانوں کو بڑی جیت دلائی۔ اس جنگ کے بعد روم کی طاقت کمزور ہو گئی اور اسلام کا پرچم سیریا اور شامی علاقوں میں لہرانے لگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ بنے تو انہوں نے خالد رضی اللہ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا، لیکن خالد رضی اللہ نے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں اللہ کے لیے لڑا تھا، کسی عہدے یا عزت کے لیے نہیں۔ اپنی آخری زندگی میں وہ ہومس سیریا میں رہے۔ وہاں انہوں نے اپنے آخری لمحوں میں کہا، میں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں، میرے جسم پر ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا تیر کا نشان نہ ہو، پھر بھی میں بستر پر مر رہا ہوں۔ افسوس کی شیر اب بستر پر مر رہا ہے۔ اور 21 ہجری یعنی تقریباً 642 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ کا نام آج بھی اسلامی بہادری، ایمان اور اللہ پر بھروسے کی مثال ہے۔ انہوں نے دکھا دیا کہ جو اللہ کے لیے لڑے اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ان کی تلوار، ان کا ایمان اور ان کا جذبہ آج بھی ہر مومن کے دل میں زندہ ہے۔